হ্যাঁ, আমার এবছর ওঠার আর ইচ্ছে নেই। তোর কি ওরা ওঠার ইচ্ছা আছে? ওঠার ইচ্ছা আছে কিন্তু খাটার ইচ্ছা নেই, আমি বুঝতে ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، حدیثوں میں اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجہ، یعنی ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی وعظ و نصیحت کی مجلس میں ہوتے تھے تو پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات کے مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا ہے. اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی اور جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل اور پھر حالات حاضرہ پر آپ کا بیان ہوتا ہے. اسی طریقے سے نکاح کی مجلس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب ہوتی ہے، نکاح کی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کی باری آتی ہے. یقیناً یہ وہ خطبہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مجلس کے لیے ضروری قرار دیا، اور جو انسان اس خطبے کے مطابق عمل کرے گا ایسے انسان کی زندگی کو کامیاب ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گارنٹی دی جاتی ہے. اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت اور معافی کی بھیک مانگی گئی. ساتھ ساتھ اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ مانگی. پھر اس حقیقت کو ظاہر کیا گیا کہ اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا ہے، اور اگر کسی انسان کے لیے، بد نصیب انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو تو دنیا کے سارے مبلغین، مصلحین، سمجھانے بجھانے والے انہیں سمجھا بجھا کر ہدایت نہیں دے سکتے.
پھر وہ کلمہ پڑھا گیا کہ جس کے اقرار کرنے کے نتیجے میں ایک غیر مسلم مسلمان بن جاتا ہے، اور وہ کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی 3 مختلف جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں۔ عام طور سے لوگ سورہ نساء کی پہلی آیت پہلے پڑھتے ہیں اور بعد میں سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن میں جو ترتیب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ نکاح خطبہ جمعہ میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آیت ہوتی تھی، پھر سورہ احزاب کی آیتیں پڑھی جاتی تھی۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور کہا کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے مطابق نہ گزر رہی ہے۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور ساتھ ساتھ اللہ نے اس رشتہ داری کو یاد دلایا کہ دنیا میں انسان آیا کیسے۔ اللہ نے ایک جان کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا نکالا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ کا سلسلہ جاری ہوا، اس کے نتیجے میں عورت اور مرد پر مشتمل دنیا میں بے انتہا انسانوں کو اللہ نے پھیلا دیا، کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں کو بڑے اچھے انداز میں دیکھ رہا ہے اور نگہبانی کر رہا ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ احزاب کی آیتیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار اللہ تمہارے عملوں کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیتا ہے، تو ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جاتی کہ وہ انسان بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل اخیر حصہ، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں اصطلاح شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پڑھا جاتا ہے۔ میں ایک دو بات آپ سے کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج کل شادی بیاہ کے تعلق سے جتنی بھی تیاریاں ہوتی ہیں
جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ سب کے سب خواہ مخواہ کے لوازمات ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری اور ضمانت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل اگر کوئی چیز سنت رہ گئی ہے تو صرف یہ خطبہ مسنونہ ہے اور ایجاب و قبول ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ سارا کام ہو جائے، نکاح خطبہ بعد میں پڑھا دیا جائے گا اور ایجاب و قبول بعد میں کرا دیا جائے گا۔ تو اسی نکاح کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے۔ پہلے نکاح ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کھانے پینے کی باری آنی چاہیے۔ ہماری اشیاء اس سلسلے میں اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آئندہ اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح جو اہم چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ مجلس رچائی گئی اور جس کی بنیاد پر یہ دعوتوں کا اہتمام کیا گیا، جب اصلی چیز ہی بعد میں رکھی گئی ہے تو نقلی چیزوں کا اہتمام کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بہرحال آپ غور کریں گے جن آیات کو خطبہ مسنونہ میں شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ علماء بتلاتے ہیں کہ خوشی ہو یا غمی، اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا۔ انسان کو معمولی تکلیف پہنچتی ہے، راستہ جلدی میں ٹھیس لگ جاتا ہے، اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، پھولے نہیں سماتا۔ شادی بیاہ بھی خوشی کی تقریب ہے۔ کہا اپنی خوشی کی تقریب میں اللہ سے ڈر کر انجام دینے کے بجائے منمانی طریقے سے اگر خوشی کی تقریب کو انجام دو گے پھر اللہ کی ناراضگی مول لینے والے ہو جاؤ۔ اس لیے کہا خوشی کا معاملہ یا غمی کا معاملہ اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا۔ اسی طریقے سے اسی خطبہ کی آیت میں جہاں نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت یاد دلایا۔ مقصد کیا ہے کہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا ورنہ مرنے کے بعد تو میرے ہی پاس آنا۔ اسی خطبہ کی یاد میں یہ بات کہی گئی کہ جب بھی بولو بالکل سچی اور پکی بات بولا کرو۔ آپ سنتے ہیں نکاح کے موقع پر پوچھا جاتا ہے فلاں بچی کا نکاح فلاں گواہ کی موجودگی میں اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے کہو۔ جب تم کہو گے میں نے قبول کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی میں تمہاری شرکت ضروری ہے۔ یہ ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کہو میں نے قبول کیا۔ اور اگر مجمع میں قبولیت کا اعلان تو کر دیا اور بعد میں اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی تو اللہ پہلے ہی یاد دلا چکا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ نگاہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے خطبہ کا بالکل اخیر حصے میں بات کہی گئی، سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے۔ آج ہمارا عمل کتنا ہوتا ہے اندازہ لگا لیجیے۔ سب انسان کہتا ہے سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھیں گے اللہ کے رسول کے طریقے کو طاق میں ڈال دیا اور اپنا منمانی طریقہ اپناتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو سامنے رکھا جائے اور زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں اسے برتنے کی کوشش کی جائے۔ اخیر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا نکاح کے قبول کرانے کے بعد لڑکا سے کہتے کھڑا ہو گئی السلام علیکم، بھائی آنے والا سلام کرتا ہے یا جانے والا سلام کرتا، بیچ میں کسی کو اٹھا کے سلام کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں ان کے ذریعے سے مجلس رچائی گئی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم ان کے پاس پہنچیں گے، انہیں مبارکبادی کی دعا دیں گے اور دعا وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وہ دعا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی، آپ نے مبارکبادی کی دعا دی، بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، اللہ برکت دے، برکت کی موسلادھار بارش برسائے، خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں۔ یہ ہے مبارکبادی کے کلمات۔
جو دلہا دلہن دونوں کو دینے کے ہیں اب دلہا کے پاس موجود ہے، انہیں انہی کے الفاظ کے ذریعے مبارکبادی پیش کیجیے۔ دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے محرم رشتہ دار ہے، کسی دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا العالمین جو نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے مسعود و میمون اور بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کے جو جگہ دے، ان دونوں کو بھی اور ہم تمام کو بھی زندگی کے تمام تر شعبات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں دلہا کا نام ہے فرید الدین خندکار، ان کے والد کا نام ہے بشیر الدین خندکار، اور دلہن کا نام ہے مگنا پروین، ٹھیک ہے، اور ان کے والد کا نام ہے اسلام علی ملا۔ دو گواہ، ایک گواہ کا نام ہے نصیر الدین خندکار اور دوسرے گواہ ہے ادریس علی ملا۔ مہر ہے 20,000 روپے جو بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ عزیزہ مگنا پروین بنت اسلام علی ملا سلمہ، جناب نصیر الدین خندکار اور جناب ادریس علی ملا کی شہادت و گواہی میں 20,000 روپے مہر کے عوض، 20,000 روپے مہر کے عوض آپ کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں مگنا پروین کو حاضرین مجلس کے سامنے میں نے دیا۔ آپ نے قبول کیا؟ کہیے میں نے قبول کیا، دوست کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ برکت دے، برکت کی مسلح دار بارش برسائے اور خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کر کے مبارکبادی کو دعا دے دیجیے، یاد رکھ لو بھائی۔ دعا تو کر لو، تو آگے ہی دعا کر لو۔ ٹھیک ہے، جی السلام علیکم۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر، شکران۔ چلیے آپ کو بھی جانا ہے، بیٹھے یہ سامنے جاؤ جی، چیک، چلو چیک سے مل لو، چلو چیک، جاؤ گئے محمد مل لو۔ چلے آ رہے۔ پورا ریکارڈنگ ہو گیا آپ کا شادی والا، شیک کا ریکارڈنگ ڈیلا نہیں چیک کا۔ چلیے بندر شارٹ لگے۔